1925 میں ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فوسٹ ایمیزون رین فارسٹ میں ایک ایسے شہر کی تلاش میں نکلے تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورا سونے کا بنا ہوا ہے اور اس کا کنگ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہاتا ہے۔ لیکن اس دن پرسی فوسٹ اپنے کیمپ سے نکلے تو تھے پر کبھی واپسی نہیں لوٹے۔ اس فیکس ٹائم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، ایمیزون رین فارسٹ دنیا کا سب سے بڑا رین فارسٹ ہے جو حیرت انگیز طور پہ 8 کنٹری آپس میں شیئر کرتی ہیں۔ اس کا ایریا 70 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اتنے بڑے ایریا میں انڈیا جیسے 2 دیش اور یونائیٹڈ اسٹیٹ جیسے 28 دیش فٹ آ سکتے ہیں۔ جیسے اوشن کا بہت بڑا حصہ ابھی تک ہم انسان ایکسپلور نہیں کر پائے، ایسے ہی ایمیزون رین فارسٹ کا بہت بڑا حصہ ابھی تک انسانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ یہاں پلانٹس، اینیملز اور مائکروبس کی ایسی قسمیں رہتی ہیں جن میں سے ابھی تک صرف 10% کا پتہ لگایا گیا ہے۔ ہر دن یہاں نئی اسپیسیز ایکسپلور کی جاتی ہے۔ ایمیزون رین فارسٹ میں تقریباً 40,000 کروڑ درخت موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس فارسٹ کو ارتھ کی لنگز بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی آکسیجن ہے اس کا 20% صرف ایمیزون رین فارسٹ ریلیز کرتا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ایمیزون فارسٹ میں 20 لاکھ لوگ رہتے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایمیزون کا کافی سارا حصہ ابھی تک ان ایکسپلور ہے۔ لہٰذا جنگل کی اس ڈھال کے نیچے جو کچھ چھپا ہے وہ بھی ابھی تک دنیا کے لیے نہ سلجھنے والا معمہ بنا ہوا ہے۔ ایمیزون کے جنگل کی ایسی ہی چند مسٹریز کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ کچھ کو تو سولو کر لیا گیا ہے لیکن بہت ساری آج بھی سائنس کے پلے نہیں پڑ رہی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹی آف گولڈ کے بارے میں۔ ایمیزون کی سب سے بڑی مسٹری ہے یہاں کی سٹی آف گولڈ، جسے ایل ڈورادو بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہاں ایک ایسا شہر تھا جو پورا سونے سے بنا ہوتا تھا۔ یہاں کا کنگ روزانہ سونے کے پاؤڈر سے نہا کر ایمیزون ریور میں وہ سارا سونا بہا دیتا تھا۔ جی ہاں، 16 سینچری میں یورپین ساؤتھ امریکہ میں آئے تھے جہاں ایمیزون فارسٹ موجود ہے اور اپنے ساتھ کافی سولجر اور اس علاقے پر قبضہ کرنے کا پلان بنا کے آئے تھے۔ ان کا سامنا ایمیزون کے لوکل لوگوں سے ہوا جنہوں نے یہاں اپنے شہر بسائے ہوئے تھے۔ یورپینز نے ان کے بنائے ہوئے شہروں پر قبضہ کر لیا اور 16 سینچری کے آخر میں ان کو خبر ملی کہ ایمیزون فارسٹ کے ڈیپ میں ایک ایسا شہر بھی ہے جو پورا سونے سے بنا ہوا ہے۔ تو اسی پہ یورپینز نے ایل ڈورادو سٹی کی تلاش شروع کر دی اور پورا ایمیزون فارسٹ چھان لینے کے بعد لیکن ان کو یہاں پر بہت سارے قبیلے تو ضرور ملے پر جس چیز کی تلاش تھی وہ نہ مل سکا، جبکہ یہاں ان کو کافی سارا سونا ضرور ملا۔ اگلے 200 سالوں تک تلاش جاری رکھنے کے بعد آخر کار ایل ڈورادو کو متھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بعد 19 سینچری میں ایک برٹش ایکسپلورر پرسی فوسٹ نے ایل ڈورادو کو ایک بار پھر سے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ٹوٹل ایمیزون میں 8 ایکسپیڈیشن کی ہے، لیکن اس دوران ان کو ایل ڈورادو تو دور کی بات دوسرے شہر بھی نہیں ملے جن کا ذکر یورپینز نے کیا تھا۔ اپنے آخری ایکسپیڈیشن میں پرسی فوسٹ ایمیزون کے بیچ میں موجود تھے جب آخری بار ان سے رابطہ ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ تلاش میں نکلے تو دوبارہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے۔ یہ 29 مئی 1925 کا دن تھا اور جس جگہ سے وہ غائب ہوئے وہ برازیل کی اسٹیٹ میٹو گروسو تھی۔ ان کو کئی مہینوں تک تلاش کیا گیا لیکن اور نہ ہی پرسی فوسٹ ملے اور نہ ہی ان کی ڈیڈ باڈی۔ سائنٹیفک کمیونٹی کا ماننا ہے کہ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، لہٰذا یہاں کوئی ولیج یا شہر نہیں بس سکتا۔ لیکن وقت کے ساتھ جب ٹیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو گئی تو پھر ایمیزون میں کچھ ایسے نشانات ملے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کسی دور میں انسانوں نے یہاں پورے شہر بسائے ہوئے تھے۔ اصل میں پرسی فوسٹ جس جگہ تلاش کر رہے تھے وہ جگہ تو بالکل صحیح تھی لیکن ڈھونڈنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ یہاں پر کئی مقامات پر ریسرچر کو زمین کے اندر ہیومن ویسٹ دبا ہوا ملا ہے۔ سائنسدانوں نے ایمیزون میں کئی مقامات پر ریڈار اسکیننگ ڈیوائس کا استعمال کر کے گھنے جنگل کی لہر کے نیچے پتھر سے بنے اسٹرکچر بھی ڈھونڈے ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ جنگل نے چھپا دیا ہے۔ نیچرل جیوگرافک کی ٹیم نے بھی کیریبین کی ساحل سے 15 کلومیٹر اندر ایمیزون میں ایسا شہر تلاش کیا ہے جس میں 2500 سال پرانے پورے اسٹرکچر پہاڑوں کے اندر دبے ہوئے پائے گئے، لیکن ان میں ایل ڈورادو کون سا ہے اور آخر یہ اتنے بڑے ایمیزون فارسٹ میں کس جگہ موجود تھا، یہ آج تک سائنٹیفک کمیونٹی کے لیے ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ نمبر 4، ایمیزون کے اس وسیع بیابان جنگل میں کافی ایسے قبیلے بھی رہتے ہیں جنہوں نے آج تک باہر کی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ لوگ جنگل میں کیسے زندگی گزارتے ہیں اس کے بارے میں اینتھروپولوجسٹ بھی صحیح سے نہیں جانتے۔ ان میں سے ایک قبیلہ پیرک پورا کے نام سے جانا جاتا ہے جو ویسٹرن برازیل میں رہتا ہے۔ اس قبیلے میں پہلے ہزاروں لوگ تھے لیکن ابھی صرف 15 سے 20 ہی بچے ہیں۔ اس قبیلے کے بارے میں ہم بھی 1998 میں جان پائے ہیں جب پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ ان کی لینگویج سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اپنا دکھ درد بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اینتھروپولوجسٹ نے جب ان کی باتوں کو ڈیکوڈ کیا
تو معلوم پڑا ان کا قبیلہ پہلے کافی اسٹرانگ ہوا کرتا تھا، لیکن پھر کچھ قبضہ مافیا نے فورسٹ میں مائننگ کرنے کے لیے ان کے تمام ساتھیوں کو بری طرح مار ڈالا، جن میں سے یہ چند لوگ بچ گئے تھے۔ ایسے پتہ نہیں کتنے ٹرائبز ہیں جو ایمیزون جنگل کے بیچ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ کیا ان کا ہزاروں سال پہلے یہاں بسنے والے قبیلوں سے کوئی کنیکشن ہے؟ اس بارے میں آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ نمبر 3، صدیوں سے ہسٹورینز کو یہ کنفرم نہیں تھا کہ ایمیزون میں رہنے والے لوگ یہاں کب آئے تھے، لیکن 2017 میں یہ پہلی تب سلجھنے لگی جب آرکیولوجسٹ کو کولمبیا کے قریب ایمیزون فارسٹ میں پہاڑ پہ کچھ پینٹنگز بنی ہوئی دکھائی دی۔ یہ بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے اندر پوری طرح دبے ہوئے تھے اور ان پینٹنگز کو سمجھنے کے لیے ایکسپوز کرنا بہت ضروری تھا۔ لہٰذا آرکیولوجسٹ نے یہاں 13 کلومیٹر گہری کھدائی کی تو معلوم پڑا کہ یہ پتھر کسی دور میں غار کے اندر موجود تھے۔ اس 13 کلومیٹر کی غار میں جو پینٹنگ بنی ہوئی پائی گئی وہ قریب 12,000 سال پرانی تھی۔ اس وقت آخری آئس ایج کی اینڈنگ چل رہی تھی۔ اس وقت یہاں جنگل نہیں بلکہ صرف برف ہی برف ہوا کرتی تھی۔ ان پینٹنگز میں کچھ ایسے جانور بھی بنے ہوئے پائے گئے جو صرف آئس ایج میں ہی ہوا کرتے تھے، جیسا کہ میسٹوڈونز اور جائنٹ سلوتھس۔ ان پینٹنگ سے یہ اندازہ بھی لگایا گیا اس دور میں یہاں انسان کس حالت میں رہتے تھے اور کیسے وہ اپنے سے بڑے جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ نمبر 2، 2019 میں سائنٹسٹ تب چونک گئے جب ان کو نارتھ برازیل میں ایمیزون فارسٹ کے ماراجوئے آئلینڈ پر ایک مری ہوئی ہمپ بیک ویل ملی۔ حیرانی کی بات اس کا مرنا نہیں تھا بلکہ اس کے مرنے کی ٹائمنگ قدرت کے خلاف تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ویل ایمیزون ریور کے قریب زمین کے اوپر پائی گئی تھی۔ اصل میں 10 ٹن بھاری یہ ویل کا بچہ تھا۔ یہ ویل سردیوں میں یعنی اکتوبر سے نومبر کے مہینے میں ایمیزون کے سمندر کے قریب گرم پانی انجوائے کرتی ہیں، لیکن پھر یہ کھانے کی تلاش میں ساؤتھ کے قریب انٹارکٹیکا کے پاس چلی جاتی ہیں۔ یہ ویل فروری میں ایمیزون کے قریب کیسے مری تھی؟ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ جس دن ملی تھی اس سے صرف 4 دن پہلے مری تھی، اور نہ ہی اس کی باڈی پہ کسی شکار کے نشانات تھے اور نہ ہی اس کو کوئی چوٹیں لگی ہوئی تھی۔ اور اب یہاں کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ پہلا یہ کہ اس موسم میں یہ ویل یہاں کیسے پہنچی اور سمندر سے دور ایمیزون ریور میں کیوں آئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ ایمیزون فارسٹ کے بیچ زمین پر کیسے پہنچی۔ وہ دن اور آج کا دن یہ مسٹری کبھی سولو نہیں ہو پائی۔ اور اب نمبر 1، ایمیزون کا ایک اور سیکرٹ 2013 میں ڈسکور ہوا تھا جب پیرو کے قریب ایک کیمسٹری کے اسٹوڈنٹ کو ایمیزون میں یہ عجیب و غریب اسٹرکچر ملا تھا۔ یہ ایک پلانٹ کے پتے کے اوپر بنا ہوا تھا جو دیکھنے میں کافی مسٹیریس لگ رہا تھا۔ اس کے ٹھیک سینٹر میں ایک سلک سے کون بنی ہوئی تھی، اس کے چاروں طرف سلک سے زبردست فینس بھی بنی ہوئی تھی۔ اس اسٹوڈنٹ نے اس اسٹرکچر کی فوٹوز لی اور انٹرنیٹ پہ پوسٹ کر دیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ایسا اسٹرکچر آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس پہ مزید جانچ پڑتال کے لیے سائنٹسٹ کی ایک ٹیم نے پیرو کے اس حصے کو وزٹ کیا اور تھوڑی دیر میں ان کو ایسے ہی 45 سے زیادہ اسٹرکچر مل گئے۔ کچھ تو درختوں پہ بنے تھے اور کچھ پلانٹس کے پتوں پر۔ اس مسٹیریس اسٹرکچر کو سلک ہینج کا نام دیا گیا۔ ان میں سے کچھ کو وہ اپنے ساتھ لیبورٹری لے کے گئے۔ مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا گیا کہ فینس پہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائن گھوم رہے تھے۔ یہ کیڑے سلک پروڈیوس نہیں کرتے، لہٰذا یہ بات تو کنفرم تھی کہ اس اسٹرکچر کو کیڑوں نے نہیں بنایا تھا۔ چند دنوں کے بعد فینس کے بیچ والی کون آہستہ آہستہ پھٹنے لگی اور اس میں سے ایک اسپائڈر کا بچہ باہر نکلا۔ اصل میں یہ اسٹرکچر ایک اسپائڈر کی خاص اسپیشیز نے بنائے تھے جو صرف ویسٹرن ایمیزون میں ہی پائی جاتی ہے۔ یہ اسپائڈر انڈوں کے گرد فینس اس وجہ سے بناتے ہیں تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے ڈسٹ مائن پھنس جائیں اور جب ان کا بچہ انڈے سے باہر نکلے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ضرور موجود ہو۔ امید ہے اس فیکس ٹائم ٹی وی کی ویڈیو کو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔